أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الله 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 كن فيكن كن فيكن 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 فيكن. الله 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 الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا 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 اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاکستان کو سلام، اور سلام کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرین سے عبادات رمضان کی اس خصوصی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل. ساجد حسین ہمارے ساتھ روز موجود ہوتے ہیں اور ہم دونوں مل کے آپ لوگوں کے لیے کچھ اس طرح کے ٹاپکس، کچھ اس طرح کی چیزیں یہاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس سے عبادات رمضان ٹرانسمیشن کو اور آگے پہنچایا جا سکے اور مزید بلندیوں کی طرف لے کے جایا جا سکے. آ گئے ہیں ہم آپ کی اسکرینز پہ. افطار تک ہوگا ہمارا اور آپ کا ساتھ. بات اگر کی جائے ساجد بھائی تو آج 9 رمضان المبارک ہے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بھی ہے. سب سے پہلے تو دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو جمعہ بھی مبارک ہو. اور اگر بات کی جائے ہمارے ہم دونوں کے چہرے کے آج کے گلو کی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم الگ ہی خوش نظر آ رہے ہیں. الگ اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم
اپنے گھروں میں سکون سے جو سو رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بدولت ہے. ایک بار پھر سے منہ توڑ جواب دیا ہے فتنۃ الخوارج کو, اور آپ لوگوں نے وہ منظر رات کو جو ریلیاں نکلی ہیں اور رات کو جو لوگ سب ایکٹیو ہو گئے ہیں, ایون دو سب سے زیادہ اگر میں کہوں سوشل میڈیا پہ تو ساجد حسین ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے تھے. جی کیا کہیں گے؟ اور وہ ہماری ندرت ڈیوٹی تھی, کیونکہ ہر آدمی اپنے محاذ پر فتنۃ الخوارج کا کلا کما کر رہا تھا پوری رات. اور پھر میں تو اس کو اس زاویے سے لوں گا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج نے کل رات کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی, اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے ہمارے شاہین, ہمارے فوجی جوان قیامت بن کر ٹوٹ پڑے, اور ان افغانی باشندے جو کہ اسلام کے دعوے دار بنتے ہیں ان کا کلا کما کیا. وہ اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ نکلے, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان پر قیامت برپا کر دی. ہم نے کہا کہ ہم رشیا نہیں ہیں, نہ ہم امریکہ ہیں, ہم پاکستان ہیں, ہمیں نہ چھیڑا ملنگانوں. اور پھر جب انہوں نے ہمیں چھیڑا تو ہم نے ان کو نانی یاد دلا دی, اور وہ ابھی تک ہمارے جو جوان ہیں وہ اس جنگ میں مسلسل آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, اور ان کی جو چیک پوسٹیں ہیں ان پر اپنا جھنڈا سبز لالی پرچم لہرا رہے ہیں. آج ہم اس پر بھی بات کریں گے, اور پھر ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر, آپ کی زندگی پر. آپ آئے رحمت بن کر اس دنیا میں, اور یہ سب کچھ یہ آپ کی ہی بدولت ہے. ہمارے ماں باپ آپ کی حرمت پر قربان. تعارف کروائیں, ہمارے ساتھ کچھ 2 سینئر صحافی آج موجود ہیں, اور بزنس کمیونٹی کے معتبر نام بھی ہمیں جوائن کریں گے. تعارف کرواتا چلوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منور صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے ملک صاحب. ان کے ساتھ سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں. بہت کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں نا جو کچھ بہت ریئر ٹاپکس ہوتے ہیں جن پہ لوگ بات نہیں کر رہے ہوتے. آپ لوگوں کو سکھایا بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے, بتایا بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے, لیکن بہت طریقے سے آپ کو اویئرنیس نہیں دی جا رہی ہوتی. اگر میں بات کروں ہماری جو گیسٹ ہیں ان کے ایکسپیرینس کی, تو فری ایئرس پلس کا ان کا ایکسپیرینس ہے, اور سرٹیفائڈ لیڈ جنریشن پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. میں نے جب ہم آف ایئر تھے, جب ہم شو سٹارٹ کرنے والے تھے, ٹرانسمیشن سٹارٹ کرنے والے تھے, تو میں نے ان سے ضرور پوچھا کہ جی آپ مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے ایسی اویئرنیس ہے, کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم اپنی آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. تو ان سے بھی کچھ چیزیں جو میں نے ڈسکس کی وہ بھی آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ عبادات رمضان کے سیٹ پہ موجود ہیں نعمہ طارق. السلام علیکم نعمہ, رمضان مبارک. آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور پرسنالٹی ہمیں جوائن کیا ہے. کراچی شہر کے لیے آپ کی بڑی کاوشیں ہیں, کنسٹرکشن ایکسپرٹ ہیں آپ, فارمر چیئرمین آباد ہیں. ہمارے پیارے بھائی آصف سمسم نے ہمیں جوائن کیا ہے سیٹ پر. آپ کو بھی خوش آمدید. کیسے ہیں آصف صاحب؟ کیسا گزرا ہے رمضان؟ الحمدللہ. آغاز کرتے ہیں آصف سمسم صاحب. رات کو آپ نے دیکھا کہ ہم انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ فتنۃ الخوارج نے مسلمانوں پہ حملہ کیا, اور مسلمان ان پر قیامت بن کر ایسا ابھی تک ان کی چیک پوسٹیں تباہ کیے جا رہے ہیں اور اپنا سبز لالی پرچم لگائے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ فتنے کھڑے ہوتے رہیں گے, بالکل, اور جو اسلامی لشکر ہیں اس کی سرکوبی بھی کرتے رہیں گے. خوارج کے حوالے سے یہ معاملہ ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ وہ ملک جس کی 40 سال دنیا کی, ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کی دوسری بڑی مائگریشن تھی, جس کو اس پاکستان نے اپنے وسائل نہ ہونے کے باوجود ان کی مہمان نوازی کی, اور اس کے بدلے میں یعنی آج اگر ان کی لیڈرشپ دیکھیں, طالبان کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری لیڈرشپ وہ ہے جو یہیں مدارس میں اور یہیں پہ ان کو سہولتیں دی گئیں ان کی فیملیز کو. اور میں سمجھتا ہوں کافی ایسے لوگ آج بھی ہیں جن کی فیملیز یہاں پہ ہوں گی. تو ایک یہ مطالبہ پاکستان کا, اور اس کے آگے ان کا یہ جس طرح سے جو رویہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں افغانستان سے پاکستان میں, اور جو مختلف سیکورٹی اداروں کو, ہماری تنصیبات کو, ہمارے معصوم شہریوں کو جو نشانہ بناتے ہیں, تو اس مطالبے کو بجائے اس کے کہ وہ اس کو فالو کریں اور اس کو وہ روکیں, ان کو
انہوں نے کھل کے ساتھ دیا ان لوگوں کا جو ملک دشمن ہے, جو حملے کرتے ہیں, جو وہاں سے جو سر وہ کل ایک موصوف کہہ رہے تھے ہم 24 گھنٹوں میں پاکستان فتح کرنے آ رہے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے کہ وہ سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس طرح یہ وہی باتیں ہیں جو لاہور پورٹ انہوں نے انڈیا نے جو ہے لاہور پورٹ کو تباہ کیا تھا, قبضہ کیا تھا, ہاں وہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. جب لاہور پہ اگر وہ ان کا بحری بیڑا جو ہے لاہور پہنچ گیا تھا, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس دریا سے پہنچا تھا. ویسے فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہم تو اپنی زندگی میں یہ جنگیں دیکھ رہے ہیں, کس سے سنا کرتے تھے 65 کے. دیکھیں میں آنیسٹلی اتفاق ہوا ہے مجھے ایز اے چیئرمین آباد ان سے 2 بار ملنے کا, زبردست, ٹھیک ہے. اور میں اس سے پہلے بھی یہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی یا یہ جو ابھی جنگ چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی مجھ سے اگر کوئی رائے پوچھتا تھا, مجھے یاد ہے آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ایسا جنرل آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے. میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا کہ میں کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت, میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپنے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے اپنا ایز اے چیئرمین ان کی بات جب ہم کرتے تھے ان سے, جو بھی ایشوز ہوتے تھے, جتنے بھی جو ایشوز چلے لینڈ گریپنگ کے جو معاملات کے, اتفاق ہے کہ مجھے ہی ایڈریس کرنے کا موقع ملا تھا. تو اس میں بھی ان کا ایک ہی ان کا وہ ہوتا تھا ویژن کی, کہتے تھے کام چلاؤ, کام میں جو رکاوٹ ہے وہ بتاؤ. تو جو جنرل آپ کو اکنومی میں بھی آ کے بتائیں, دیکھیں بارڈر تو اپنی جگہ پہ آپ کی, اور یہ وٹنس ہے حکومت ہماری, جو آج جو موجودہ حکومت ہے یہ وٹنس ہے کہ کتنی محنت کی ہے اس جنرل نے, جن کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ بہت وہی بات آ گئی جو ہم قصوں میں سنا کرتے تھے یا کہاوتوں میں کہا کرتے تھے کہ اگر کمانڈر شیر ہوگا تو بھیڑیں بھی جو ہے وہ لڑ جائیں گی, لیکن اگر کمانڈر جو ہے وہ بھیڑ ہوگی تو شیر بھی نہیں لڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی حفاظت کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ویژن ان کا ہے, جو سوچ ہے, اور یہ آپ کو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ 6 مہینے سال آپ اور دیں اس ملک کو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری رائزنگ کیا ہوگی, بہتری کی طرف آئیں گے. ملک منور صاحب کیا کہیں گے؟ کل رات کو جو یہ فتنۃ الخوارج آ رہا تھا ہمیں فتح کرنے اور پھر بھاگ گئے سارے. ساجد بھائی, آصف سمسم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت مولا علیہ السلام پہ قول ہے کہ جس کے پر احسان کرو اس کے شر سے بچیں, مگر یہ نہیں کہا کہ آپ احسان نہ کریں. اس کی دوسری شرط یہ بھی دکھائی گئی ہے کہ ذات بھی دیکھی گئی ہے. اگر آپ کسی نسل والے بندے پر احسان کریں گے تو اس کا بدلے میں اچھا رسپیکٹ ملے گا, اور اگر کسی بد نسلے پر احسان کریں گے تو اس کے شر سے بچنا پڑے گا. یقیناً مولا علیہ السلام کا یہ قول ہے تو اس کو تو ڈینائی کر نہیں سکتے. اور آج آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر پاکستان نے, پاکستان کی عوام نے, ہماری بزنس کمیونٹی نے, سیکورٹی اداروں نے کھل کر ان کی حمایت کی, ہر موقع پر ان کو سپورٹ کیا, گائے بگائے ان کے ساتھ کھڑے رہے, ان کے دکھ دار سکھ میں ہر طرح سے. آج وہی شرف پسند عناصر ہیں کہ جو تاریخ کی رات کی جو تاریخی ہے نا اس میں نکلتے ہیں, بلوں سے نکلتے ہیں اور آ کے وہ ڈسنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ان موسنوں کو, پاکستان کی زمین کو, پاکستان زمین کو ڈستے ہیں. اسی زمین سے انہوں نے کھایا ہے, پیا ہے, پرمان چڑھے ہیں, کادو ہیں. پاکستان کو ان کے بدلے وجہ سے بہت عالمی سطح پر بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تنقید, بہت ساری تنقید کی زد میں رہا پاکستان کے, افغانستان اس طرح کے واقعات کرتے ہیں, یہ لوگ ملوث ہیں. مگر ہمیشہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے, حکومت پاکستان نے ان لوگوں کی سپورٹ کی کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور آپ نے دیکھا انہوں نے تو ثبوت دے دیا, تصویر کا پکچر آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا وزیر خارجہ جب انڈیا کے میں گیا تھا اور وہاں پر بڑی جو ہے وہ ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, پتہ نہیں کیا. پاکستان تو جیسے ابھی آصف سمسم بھائی کہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بیڑا لاہور پر لے کے آ گئے, ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے کسی تھالی میں رکھا ہوا ہے اور جو اٹھے گا وہ آ کے اس کو جو ہے وہ کھا لے گا. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مسلسل 2-4 واقعات تو بڑے کلیئر ہیں, کلیئر, اس میں دھوڑ صاحب کوئی نہیں مٹی. ہمارے ان کم ظرف لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے
جو آج بھی ان کے حمایت یافتہ بنے ہوئے ہیں, آج بھی ان کی پالیسیوں کو فالو کر رہے ہیں, آج بھی ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو گلے لگانا چاہیے. اور بھائی جو ناسور جو بن جائے, جو انگلی ناسور بن جائے, میں کہتا ہوں وہ انگلی نہیں پورا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. چلے آگے آپ کا موقع. زبردست جو ہے وہ موقف آیا, اور یقیناً یہاں نوما بھی موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جب پاکستان کی تعمیر کی, ترقی کی, پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے پازیٹیو چینجز لانے کی, تو ہم ضرور بات کریں گے نوما سے بھی. نوما, لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ضرور سننا چاہتے ہیں کہ آرگینک لیڈز حاصل کرنے کا یا کوالیفائڈ لیڈز حاصل کرنے کا آرگینک طریقہ سب سے بہتر کیا ہے, تو ذرا آپ بتائیے. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, You're آپ welcome. نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں یہاں آؤں اور اویئرنیس کریٹ کروں. نمبر ون چیز, پہلے آرگینک پہ بات کرتے ہیں کہ آرگینک ہوتا کیا ہے. سو دیر آر ٹو ٹائپس آف مارکیٹنگ, لائک آرگینک اینڈ ان آرگینک. ان آرگینک جو ہوتی ہے وہ پیڈ ایڈز ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر موبائل پہ اسکرال کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, تو ایڈز آ جاتے ہیں, وہ سارے پیڈ ہوتے ہیں. اور پیڈ ایڈز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. بالکل. تو جتنا زیادہ بجٹ ہوگا, جتنے زیادہ آپ اس پہ اماؤنٹ لگائیں گے اور انویسٹ کریں گے, اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے. ایز کمپیریٹیولی آرگینک, جس کی میں ایکسپرٹ ہوں اینڈ آئی ٹیچ پیپل آلسو, اور ہم اسی طریقے سے کام کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے وداؤٹ پیڈ ایڈس. انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کا یوز کرتے ہوئے, فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, ڈسکارڈ, ریڈٹ, ان سارے پلیٹ فارمس کا یوز کرتے ہوئے ہم لیڈز لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو کسٹمر سے ملاتے ہیں. اور وہ اس کو اس سروسز کا نام ہے, نچ کا نام ہے اپوائنٹمنٹ سیٹنگ. اپوائنٹمنٹ سیٹنگ بھی بہت ضروری ہے. اور نوما کی اگر بات کی جائے تو نوما تو سمجھتی ہیں کہ یہ ایک طریقے سے اسپیشلائزڈ ہے, ٹچ ہے, بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گی اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے, بہت ریئر چیز ہے, اس پہ لوگ بات نہیں کرتے اپوائنٹمنٹ سیٹنگ. ایگزیکٹلی, ابھی بھی حالانکہ آئی ہیو بین ورکنگ سنس 3 years اپوائنٹمنٹ سیٹنگ میں, اور میں لوگوں کو بھی سکھا رہی ہوں, بزنسز, انٹرنیشنل بزنسز کے ساتھ کام کر رہی ہوں. دین آئی پلیس سیٹرز آلسو. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ان کا اپوائنٹمنٹ سیٹنگ نہیں پتہ ہوتی. سو بیسکلی میں تھوڑا سا پہلے بتاتی ہوں اپوائنٹمنٹ سیٹنگ کیا آتی ہے. اپوائنٹمنٹ سیٹنگ جو کرتے ہیں لوگ, دے بریچ دا بیریئر بٹوین دا کلائنٹس اینڈ دا کسٹمرس. اوکے. دے پلے لائک اے مڈل پرسن رول. پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا لیکن اس کو ایک نام نہیں دیا ہوا تھا. پچھلے 5-6 سالوں سے آئی وڈ سے کہ نام دے دیا گیا ہے, ان کو تھوڑی سی ان کی ورتھ کا خیال کیا ہے. اور پہلے یہ کام ہوتا تھا کمیشن بیسس پہ. جو مڈل پرسن ہوتے تھے ان کو صرف تب پیسے ملتے تھے جب ڈیل کلوز ہوتی تھی. دین دے اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ مین کام تو اسی بندے کا ہے جو 2 مین پوٹینشیل کلائنٹس کو ملا رہا ہے آپس میں, اور محنت بھی زیادہ اسی کی ہے. کلوزنگ اسکلس تو الگ ہیں, وہ ڈیل جب کلوز ہوگی تو وہ پیسے ملیں گے. وائی دے شوڈ ریلائی آن سم ون ایلز اسکلس. ایگزیکٹلی. تو اس لیے اس اپوائنٹمنٹ سیٹنگ سے تھرو اب ان لوگوں کو کیا ہے کہ ان کو ماڈلز ہیں, مطلب ٹو گیٹ دا پیمنٹ, پیپر لیڈ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی میٹنگ کروائی ان کے ساتھ, آئی ڈیزرو اے پیمنٹ, مجھے مل جائے گی. یعنی کہ آپ کا صرف یہ تھا ڈومین کہ آپ نے صرف میٹنگ فکس کروانی ہے, میٹنگ فکس کرانی ہے وتھ کوالیفائڈ لیڈ. وتھ کوالیفائڈ لیڈ. ایگزیکٹلی. اب جیسے آپ کا بزنس ہے ویب سائٹ, یو آر اے ویب سائٹ ڈیولپر اینڈ ہی از لوکنگ فار اے ویب سائٹ ڈیولپر, تو میں ان کو آپ سے ملوا رہی ہوں. دین ہی ول گیٹ ان ٹچ ود یو, ان کو آپ کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا. تو اس کی پیمنٹ, آئی ڈیزرو اے پیمنٹ فار اٹ. اب وہ آپ کی اسکلز ہیں کہ آپ ان کو, کلوزنگ اسکلز آپ کی آ جائیں گی کہ آپ ان کو کلوز کرتی ہیں یا نہیں. اف آئی ایم ورکنگ ود یو پیپر لیڈ پلس کمیشنز, تو وہ جب ڈیل کلوز ہوگی آئی گیٹ اے پیمنٹ, اے پرسنٹیج. اور بھی آپ سے ہم ایکسپرٹیز لیتے رہیں گے. میاں خرم صاحب کا بھی موقف ہم ایڈ کریں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب, یہ جو فتنہ ہے اس کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں, اس جھگڑے کا اختتام کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ رات جو پاکستان کی افواج نے جو دھول چٹائی وہ آسان نہیں تھی, لیکن ہماری افواج کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے 1 ارب سے زیادہ قوم کے دعوے دار انڈیا کو جب دھول چٹائی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ افواج پاکستان میں وہ تمام خاصیت, وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں. اگر پکتیا کی بات کی جائے تو 5 افغان چیک پوسٹوں پہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پرچم لہرایا, اور 131 جو خوارج ہیں ان کو واصل جہنم کیا, 200 سے زائد ہم نے ان کے لوگوں کو زخمی کیا. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا سول سوسائٹی ہو, میڈیا پرسنز ہوں, یا دنیا کے پاکستان کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں, ان سب نے اپنی اپنی جگہ رول پلے کیا. پاکستان کی افواج جو ہے اس وقت جو ان کا سپہ سالار ہے حافظ سید عاصم منیر صاحب, ان کی قیادت میں آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہم نے جتنے مارکے, جتنی ہم نے جنگیں لڑی ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح سے کامیاب کیا ہے.
اور دوسری بات کرتا چلوں کہ انڈیا یا یہ فتنہ خوارج ہی ایک ہی ہیں, ان کو ایک ہی پلڑے میں دیکھنا چاہیے. اگر فتنہ خوارج ہے تو اس کے پیچھے فتنہ ہندوستان ہے. اگر ہم بلوچستان میں ایک وہ جو ہے نا دفاع کرتے ہیں تو یہ دوسری طرف ہمیں افغان بارڈر کی طرف سے جو ہے ہمیں پریشان کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک طاقتور ترین ملک ہے, اور اس کی فوج جو ہے وہ ماشاءاللہ ایمان کی طاقت سے وہ کامیابی کے ساتھ جو اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہے. تو پاکستان کی افواج اور 25 کروڑ عوام, یہ پاکستان کی فوج ہی تصور ہوگی. اس میں بزنس کمیونٹی ہو, اس میں صحافی ہو, سول سوسائٹی ہو, ہم سب شانہ بشانہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور افغان کیا, ہندوستان کیا, ان جیسے اور بھی کتنے بھی آ جائیں تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ تا سلامت ہے, ہمیشہ سلامت رہے گا. اور پھر مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ بڑی گونج رہی تھی, مجھے بھی بڑی اچھی لگی, میں نے بھی شیئر کی کہ آپ جس کے ساتھ آنا ہے آ جاؤ, آپ آسمان سے آ جاؤ, زمین سے آ جاؤ, رائٹ سے آؤ, لیفٹ سے آؤ, ہم آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور آپ کو ہر بار منہ کی کھانی پڑے گی. اور وہی ہوا. اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ لوگ وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ جو ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں عبادت رمضان, اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نیلسن پینٹس نے. اور نیلسن پینٹس کہتے ہیں رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہے جو آپ کو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے, بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے جی پیزا. اور پیزا جب بچے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیزا بھی کھائیں لیکن ہیلدی پیزا کھائیں اور تھوڑا کچھ ایسا بھی ہو جو کہ بجٹ فرینڈلی ہو. تو نیو یارک پیزا کی ہم بات کر رہے ہیں. نیو یارک پیزا کا 21 انچ سائز پیزا اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے اور اپنے سائز کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں مقبول ہے. تو اپنے افطار دسترخوان کا حصہ بنائیے نیو یارک پیزا کو. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے, جب آپ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً سب سے پہلی خواہش ہماری ہوتی ہے کہ ہم کھانے کے بجائے کچھ پی لیں, کچھ سپ آؤٹ کر لیں. تو اگر بات کی جائے جوسز کی, ہائیڈریٹ رکھنے کی اپنے آپ کو, تو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مبروک مینگو جوس نے, جو کہتے ہیں گھونٹ گھونٹ خوشی, ہر لمحہ تازگی, وائٹامن سی کی طاقت کے ساتھ جو رکھے آپ کو فریش اور انرجی سے بھرپور. ساجد بھائی روز آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجئے, اور بالکل کال کریں. ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے, اس کے بعد سیرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کے لیے ہمیں علماء جوائن کریں گے اور علماء حضرات بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے بزنس کمیونٹی, میڈیا پرسنز, پولیٹیشنز اینڈ دیگر. اور ساجد بھائی جو کہتے ہیں نا آپ لوگوں کو کال کرنے کا, میں نے کل بھی آپ لوگوں سے کہا تھا آڈینس, یہ ساجد بھائی اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتے, آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ لوگ ہمیں کالز کریں گے, ہماری بزنس کمیونٹی سے بات کریں گے, کوئی بھی کویشچن ہے آپ لوگوں کا تو ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے, تو آپ میں سے کوئی ایک ہمارے خوش نصیب کالر ہوں گے جنہیں ملے گا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک. کراچی کا سب سے جدید واٹر پارک ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک, جو دے رہا ہے آپ کو 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک. تو جلدی جلدی سے اپنے فونز اٹھائیے, ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے, اور آپ میں سے کوئی ایک خوش نصیب کوئی کالر ہوں گے جنہیں ملے گا یہ چیک. بہترین سر. اور چیئرمین, فارمر چیئرمین آباد آصف سمسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب پوچھ لیتے ہیں تعمیر, ترقی, خوشحالی کا سفر اس حکومت میں کیسا جا رہا ہے, اور آپ کنسٹرکشن ایکسپرٹ بھی ہیں, شہر میں جو اچھی تعمیرات ہوتی ہیں اس میں آپ کا بڑا کردار ہے. آصف سمسم صاحب. ساجد بھائی سوال تو وہی ہے کہ امید چھوڑنی نہیں چاہیے, اور مجھے آپ کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے مجھے ان کی ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے, جو لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے لیے, تو ایسا ہی کچھ معاملات ہمارے سیکٹر میں بھی ہیں.
صحیح. دیکھیں امید کی جب میں بات کروں اور میں یہ کہوں کہ امید اور جو آنے والے دن ہیں وہ میں نے آپ سے خود کہا کہ آپ 6 ماہ سال دیں اس ملک کو, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ دنیا میں اگر اکنومی کے پوائنٹ آف ویو سے یا میرا جو شعبہ ہے کنسٹرکشن اس کے حوالے سے جو نظر آ رہا ہے ہمیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ جو 3 سال ہم نے دکھ کے جو گزارے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارا سکھ پتہ ہے, لوگوں کو ہمارا دکھ نہیں پتہ, یہ بڑی کامن سی بات ہے. تو ہم نے جو دکھ گزارے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا مداوع بھی ہوگا, ازالہ بھی ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی جیسے آج ہم بات کرتے ہیں اس جو حالات ہیں فتنۃ الخوارج کے, اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے ہم میں شامل تھی اب یہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ہمارا مخالف کون ہے اور ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. نہیں, آپ کے سیکٹر میں مایوسی پھیلا, میں اسی کی بات پہ آتا ہوں. تمید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ڈائریکٹ کوئی وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ہاں, میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں, اس لیے میں یہ تمید باندھ رہا ہوں. جب بھی گوادر میں کوئی اچھی خبر ملتی ہے کیونکہ ڈیپ سی ہے, اور جب بھی ہمیں امید ہماری جاگتی ہے کہ اب گوادر فلورش کرے گا, اب چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی, اور کوئی نہ کوئی ایک منصوبہ جب اناؤنس کیا جاتا ہے تو آپ سب وٹنس ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں کوئی اسٹرائک ہوتی ہے بلوچستان میں, اور اب پہلے تو گوادر تک محدود تھی, اب پورے بلوچستان کو وہ ہٹ کرتے ہیں. تو یہ میسج ان کا ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی یہ پورٹ ترقی کرے. اسی طرح جب بھی ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی محنت کر کے کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہے, اور جب کوئی معاہدہ تکمیل پہ پہنچنے جاتا ہے تو شہری سطح پہ ہمارے ہی اندر جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ یہ باتیں شروع کرتے ہیں کہ چھوڑ دیں اس شہر کو, بھاگ جائیں اس شہر سے, پیسہ منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں اور یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ پارٹ 1 جو بلوچستان میں ہوتا ہے گوادر کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اسی طرح ہمارے سیکٹر کا آپ نے سوال کیا تو ہمارے سیکٹر میں ایسی باتیں ہم نے سننے کو ملتی ہیں, ایسے سلیپنگ سیلز ہیں جو ہمارے اندر ہیں, جو یہ مختلف مواقع پہ کبھی بھی انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا, خیر کی بات نہیں کی, کوئی بھی ایک ایگریمنٹ. کیونکہ دیکھیں اب ہم قرض نہیں مانگنا چاہتے, ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, اور کوئی بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے معاہدہ جب ہونے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے جس میں وہ سلیپنگ سیل جو ہمارے اندر بھی ہیں, اگر ہم نے اب ان کو ایکسپوز نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں ایک پارٹ تو ایکسپوز ہو گیا ہے جو ہم اس کے لیے دل گردہ چاہیے. نہیں, دل گردے کی دیکھیں بات نہیں ہے, آپ کو اونرشپ لینی ہوگی پاکستان کی, آپ کو محبت اور خلوص دکھانا ہوگا اپنے ملک کے ساتھ. دل گردہ اس قوم میں بہت ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ان میں دم نہیں ہے, آپ میں دم نہیں ہے, ان میں دم نہیں ہے. ہم جب میڈیا پہ آ کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ اگر کانسیکوینسز ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان ہو تو ہم اس نقصان کا بھگتنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس کے بدلے ملک کو فائدہ ہو جائے. میسج کیا دیں گے؟ میسج یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیکٹر جو اس وقت 60% ٹیکسز کی برڈن میں ہے, میں نے کہا نا کہ سلیپنگ سیل کہیں بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ اس کو چلنے نہیں دیں گے اور دوسری طرف سے یہ میسج کرائیں گے کہ ملک چھوڑ دو, آگے دوسری کنٹریز میں چلے جاؤ, 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا راستہ ہے, وہاں بڑا فلورش ہے سب, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پارٹ ہے سلیپنگ سیلز کا, جو کبھی وہ کہتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر چلے گئے. میں نے ایک چینل پہ کہا کہ جنہوں نے بھی کہا, ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جنہوں نے کہا ان سے پوچھے سورس کیا ہے. سورس کیا, صحیح بات ہے. اگر سورس نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں گی, اور یہ وہی پارٹ ہے جو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو لوگ ہیں جو ملک کے خلاف نفرت پھیلانا, سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پہ استعمال کرنا. ہم خود, میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا اپنے آنے والے بچوں کو, جو یہ بچے ہیں جو بھی گرو کر رہے ہیں, کہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کو کوئی مشن دیں کہ آپ آئیں اور ہمیں ڈیفینڈ کریں. ہم سب اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ جب ہم اپنے ملک کے خلاف, میں بات صرف ملک کی کر رہا ہوں, صحیح بات ہے, کوئی بھی ایلیمنٹ ہو, کوئی بھی پولیٹیکل فگر ہو, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, کوئی بھی ٹریڈ باڈی ہو, اگر کوئی ایسی بات کرے جس سے ملک میں مایوسی پھیلے,
کیونکہ دیکھیں یہ جو بھتہ کلچر کی بات ہم سنتے تھے, یہ 4-5 لوگوں کے نام یہ 20 سال سے ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, گہری بات کی آپ نے ان کی ریٹنگ کر دی, ہیرو بنا دیا, ریٹنگ کر دی نا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نام تو سنا ہوگا. تو یہ چیزیں بہت لوکل, اور میں کہتا ہوں کہ ایک گلی محلے کی سطح کے معاملات تھے, جو چند معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس کو ہم جب انڈیا کے چینل پہ یہ چلیں باتیں, تو اس کے بعد میں سوری فار انٹرپٹ, پہلے بزنس مین اور کنسٹرکشن فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اتنی مایوسی پھیلا کے آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. بالکل, آپ لوگوں کو مایوس کر کے آپ ان کو میسج دے رہے ہو کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ اپنا, دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ ہم سے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں, آپ کے لوگ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے. تو یہ وہ سلیپنگ سیل ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ اداروں کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اب جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ان سلیپنگ سیلز پہ ہونا چاہیے جو کہیں بھی ہمارے اندر موجود ہیں, اور ان کو اگر ہم نے اب بھی ایکسپوز نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ نقصان کریں گے. اور میری یہ چاہت ہے کہ اتنا مضبوط ہاتھ ان پہ, یا ان کو اتنا مضبوطی سے فوکس کیا جائے کہ ان کی ہمت نہ ہو کہ اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے خلاف. زبردست, بہترین میسج آ گیا. 1 منٹ کا میں میسج چاہوں گا آپ کا رمضان کے حوالے سے. پہلے ملک صاحب, رمضان کے حوالے سے ساجد بھائی کیا میسج دیں؟ اس سے بڑا میسج تو کوئی نہیں. جس وقت ایسے مقدس, ایسے عبادت والے سال بھر کے بہت بڑے مہینے میں ہماری افواج پاکستان اس پاکستان کی عوام کو میسج دے رہی ہے. کیا بات ہے, یہ پیسفل میسج ہے, خوشی کا میسج ہے یہ سر ہمارے لیے. جانیں قربان کر رہے ہیں بے شک, اپنے گھر بار, اپنی اہل و عیال, لوگوں کی خوشیاں جو ہے وہ چھوڑ کر, ان کو لٹا کر آپ کی خوشیوں کے لیے وہ سرگرم ہے. تو یہ بہت زبردست اس وقت میسج پر میسج آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی افواج پاکستان نے میسج پاکستان کی عوام کو دیا, اس ملک کے لیے دیا ہے. رات گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان لوگوں کو یہ میسج صرف اتنا سا دوں گا کہ جو نوچ نوچ کے اس پاکستان کو کھا رہے ہیں, کچھ تو لوگ جو ہے وہ زر مبادلہ کو نوچ رہے ہیں, کچھ پاکستان کی زمین کو کھا رہے ہیں, اس کے ایسٹ کو کھا رہے ہیں, اس کی سوچ کو کھا رہے ہیں. پاکستان کی سوچ کو کہاں تک کھاؤ گے؟ یہ پاکستان ہے جو گائے بگائے آپ نے جس طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے ہیں, مگر یہ ملک اپنی جگہ پر ویسے ہی جگمگا رہا ہے اور جگمگاتا رہے گا. ہماری اور آپ سب کی دعائیں یہی ہے. اور میں پاکستان کی عوام کو کہوں گا کہ اپنی سیکورٹی اداروں کے ساتھ, بزنس کمیونٹی سے بھی درخواست کروں گا, جرنلسٹوں سے بھی کہوں گا, اپنے اور دیگر شعبہ جات کے ہر لوگ بڑے بڑے قدور شخصیات ہیں جن کا میسج اس پاکستان کی عوام کے لیے بہت ہی مفید اور سود مند رہتا ہے. ان کو آگے بڑھنا چاہیے, آگے نکلنا چاہیے ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ ہماری بزنس کمیونٹی کے جو نا لیڈنگ مین بیٹھے ہوئے, اور ان کا بڑا اچھا مطالبہ ہے کہ خدارہ ان ناسوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, اور کریک ڈاؤن ایسا ہو کہ جس سے جو نا اس ملک کو, اس ملک کے جو عوام ہے اور جو بزنس کمیونٹی اس کو فائدہ ہو. میسج بڑا سمپل سا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی بننے کی ضرورت ہے, اس کو آن کرنے کی ضرورت ہے. چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ کوئی بھی رول پلے کر رہے ہو, خدارہ سب سے پہلے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں, پاکستان کا فائدہ سمجھتے ہوئے کوئی بھی پبلک پوسٹ کرے یا کوئی بھی پبلک بیانیاں پڑھے, اور خدا کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستانی بن کے دکھائیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. نوما کی طرف بالکل آئیں گے. نوما جاتے جاتے بالکل ایک کوشچن میرا آپ سے اور ہے جس کا میں چاہوں گی آپ بڑا سپیڈلی اور بڑا کوئکلی جواب دیجیے گا, وہ اس لیے کہ ٹائم کے ہمارے پاس تھوڑی شارٹیج ہے. بالکل نوما, یہ بتائیے جو بگنرز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لیڈ جنریشن کیسے کر سکتے ہیں, اور ان کو کیا کس چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی سوشل پلیٹ فارمز پہ اپنی پروفائلز بنائیں, پروفائلز کو آپٹیمائز کریں. سب سے پہلے اپنے بینرز لگائیں. بینرز میں یہ مت بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بلکہ وہ پرابلمس کا سلوشن بتائیں کہ آئی کین ہیلپ یو ود دس, دس از نمبر 1 تھنگ. دین پروفیشنل ان کی پکچر ہونی چاہیے سارے پلیٹ فارمز پہ. سیکنڈلی فالوورز نہیں بڑھانے ہیں, کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے جہاں سے آپ کو لیڈز ملیں. دین دیر آر فیو اسٹیپس, کیونکہ اپوائنٹمنٹ سیٹنگ میں اگر میں بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ بس صرف پروفائل بنائی اور کام ہو گیا. اوبیسلی بہت ساری اسٹیپس ہوتے ہیں, گروپس میں جاتے ہیں, وہاں جا کے ہینڈ ریز وغیرہ پوسٹ لگاتے ہیں, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اینڈ جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی مارکیٹنگ پرسنل برانڈنگ کرنی. پرسنل برانڈنگ از ناٹ اباؤٹ کہ اپنی لائف شو کریں کہ ہمارے اتنے بچے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, بلکہ اپنی اسٹرگلز, اپنے لیسنز, ان سے اپنے لوگوں کو انسپائر اور موٹیویٹ کریں. کیا سیکھا ہے ایگزیکٹلی, کہ میں اسٹرگل کر کے آج یہاں آئی ہوں. اب آج اگر لوگ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں تو اٹس مائی
3 years of struggle that I'm here. Exactly. लेकिन लोग स्ट्रगल्स को माइनस करके सिर्फ अचीवमेंट्स और सक्सेस देखते हैं और समझते हैं ओवरनाइट हो गया सब कुछ. वो सबको सब कुछ दिखाना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हों. घर बैठी जो ख़वातीन हैं आज मुझे देख रही हैं, मैं उन सबको इंस्पायर और मोटिवेट ही करने के लिए आई हूँ कि मैं इफ़ आई कैन डू इट व्हाई कांट यू. आई हैव 2 kids, आई एम लिविंग विद माई इन-लॉज. वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, रिमोट जॉब करती हूँ. मेरी क्लाइंट डेनमार्क में है और मैं US UK सारे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ एंड वी आर अर्निंग इन USD. तो मैं यही चाहती हूँ, पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है, पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, हमारी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा और घर बैठ के ख़वातीन को काम मिलेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी. क्या बात है जी, ज़बरदस्त. तो नोमा ने जिस तरह से आप लोगों को इंस्पायर किया है, जो भी ख़वातीन हमें घर बैठ के देख रही हैं, आप लोग यकीनन इस चीज़ पे फोकस करें. आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया. इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन इसी तरह जारी है. एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनमें आपकी और हमारी मुलाकात होने वाली है. कहीं मत जाइएगा, वक्फे के बाद हाजिर हो. इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं. हेल्दी रमज़ान सेगमेंट में हम एंटर हो चुके हैं. आप तमाम लोग जानते हैं हेल्दी रमज़ान सेगमेंट हमें दिखाया जा रहा है, आप लोगों को दिखाया जा रहा है और हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ फ्रांस की जानिब से. और लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं. और हेल्दी रमज़ान सेगमेंट में आज हमारी लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की मेहमान हैं वंस अगेन डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन. और आज जिस टॉपिक पे हम डॉक्टर सुमैरा से डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक बड़ा ऐसा टॉपिक है कि लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं अपने वेट को लेकर. और बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि जब रमज़ान मुबारक आते हैं तो रमज़ान मुबारक में ओबेसिटी का मसला बड़ा बढ़ जाता है. तो डॉक्टर सुमैरा, क्या बुनियादी वजूहात हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि 80 to 90% लोग अगर 100% की बात करें तो 20% ऐसे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मेरा 2 kg वेट लॉस हो गया. यानी ऑलरेडी जो पहले से कम थे उनको फिक्र होती है कि कम हो गया. और जिनकी वेट यानी जिनका वेट ज़्यादा, जिनकी फ़िक्र ये होती है कि मुझे वेट कम करना है, वो कह रहे होते हैं कि मेरा वेट तो 4-5 kg और बढ़ गया है. सो दोनों तरफ से ही लोग परेशान हो रहे होते हैं. लेकिन अगर हम देखें, रमज़ान की रूटीन ऐसी होती है, रमज़ान का प्रॉपर अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे रखा है, जिस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रखी गई हैं, तरावी है, नमाज़ें हैं, अज़कार हैं और जो यानी बाकी हम वो कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल भी पढ़ रहे होते हैं. तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम सही तरह से इनकॉर्पोरेट करें तो हमारी रूटीन इतनी अच्छी होती है रमज़ान में कि हमारी प्रॉपर यानी मेंटल फोकस भी अच्छा हो जाएगा. हमारा जो बॉडी से जितने भी किस्म के टॉक्सिन्स है, वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, वो थॉट्स की नेगेटिविटी भी हो सकती है, बॉडी में टॉक्सिन्स की सूरत में भी हो सकता है, और एक्स्ट्रा जो फाजिल मादे होते हैं वो भी हो सकते हैं, और जो रूह की जो सफाई होती है वो तो आपको पता है, फिर वो तो होती ही है. सो जो लोग वेट कम करना चाहते हैं और एक्सेसिव फैट को ट्रिम करना चाहते हैं, बेसिकली उनके लिए बड़ा एक सिस्टम मौजूद है. और उस तरीके पर फॉलो करके बहुत सारे लोग अपनी जो पूरे साल कोशिश कर रहे होते हैं कि वेट कम कर लें, नहीं कर पा रहे होते, रोज़ों में उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि उनकी रूटीन की वजह से ये सारी चीज़ें ईजीली हो जाती हैं. अच्छा, अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप खाली पेट रहेंगे, ज़्यादा खाली पेट रहेंगे तो भी आपके जिस्म पे फैट आएगा, ऐसा है? वो सर्वाइवल मोड की बात होती है. देखिए, सर्वाइवल फैट स्टोरेज की अगर बात करें तो वो उस वक्त होता है जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं. लाइक आपकी बॉडी में एक चीज़ की रिक्वायरमेंट, जो डेली बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको फैट भी लेने हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको फाइबर भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेना है, और साथ ही आप जो बाकी मिनरल्स या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, वो तमाम चीज़ें आपको अपनी बॉडी को देनी ही देनी है. अच्छा, ओबेसिटी की अगर बात करें, मोटापे की अगर हम बात करें डॉक्टर सुमैरा, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह बन सकता है ये? बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन है आपका, और इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि
بیسکلی پہلے کہا جاتا تھا کہ قبض یا کانسٹیپیشن جو ہے وہ ام الامراض ہے، لیکن آج کل ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہماری روٹین میں شفٹ آیا ہے، ہماری لائف اسٹائل میں چینج آیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اوبیسٹی بھی ام الامراض یعنی مدر آف ڈیزیزز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا جو بیسک جو ڈے سائیکل ہوتا ہے یا آپ کی روٹین ہوتی ہے وہ پوری طرح ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ جو چیزیں کھانے میں کھا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں منرلس موجود نہیں ہوتے، اس میں ڈفرینٹ نیوٹرینٹس موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کا جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس ڈیمیج کو ریپیئر نہیں کرتے، اوبیسٹی تو ہوگی، موٹاپا ہوگا، آپ کی باڈی میں بلکی نظر آئے گی، مگر اندر سے کھوکھلی ہوگی، پانی کا ریٹینشن بھی ہوگا، مگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہوگی، یعنی کہ سیلولر لیول پر جو انرجی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوگی۔ اچھا، اگر جن کو مطلب موٹاپا ہے، اگر ان کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، اگر وہ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں تو انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اگین بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جو شوگر یا بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اچانک سے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ موٹاپا اس کے لیے بہت ایک کہیں کہ بہت ہی خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے موٹاپے کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو آپ کو شوگر کی یعنی پہلے کیا ہوگا، پہلے آپ کی باڈی میں ریزسٹنس کریٹ ہوگی اس کے لیے، انسولین کے لیے، یعنی آپ جو چیزیں کھا رہے ہیں انسولین آپ ریزسٹنس باڈی میں ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی بلڈ پریشر کا بھی ایشو آئے گا، کیونکہ وہ جو آپ کی بلڈ کی نالیاں ہیں اس میں پھر یعنی ٹاکسنس کی وجہ سے یا فیٹ کی وجہ سے آبسٹرکشن آ رہی ہوگی، تو پھر وہ ایکسٹرا پریشر پڑے گا۔ وہ پریشر جب لمبے عرصے تک رہتا ہے تو پھر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، اور یہی اگر آگے چل کے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جائے تو یہ آپ کو ہارٹ پیشنٹ بھی بنا دیتا ہے۔ سو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لانگ رن میں یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، نہ ہی اچانک پیدا ہوں گی، نہ ہی اچانک جائیں گی، اور بہت سارے طریقے علاج میں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اس کی مینجمنٹ ہوگی، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وے آف ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ہم نے بہت ساری میری اپنی بھی دوستیں ہیں اور گھر کے لوگ بھی ہیں جو کہ رمضان المبارک میں بھی وزن کم کرنے والی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر لیننگ لیبارٹریز کی بات کی جائے تو کیا ہے ہمارے پاس جس سے ہم اپنے آپ کو مطلب ویٹ لاس کی طرف بھی لے جائیں، ہمارا ویٹ بھی مینٹین رہے اور ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو؟ ٹھیک ہے، نقصان کی بات سے میں اسٹارٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیں، ہم جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں نا، جو بھی ہمارا بیسک کنسرن ہوتا ہے کہ ہماری جو انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ ہمیں اسکرین پہ نظر آتی ہے۔ کس طرح ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ویٹ کم کرنا ہے، ویٹ کم نہیں ہو رہا، میں اتنی کوشش کر رہی ہوں، ویٹ کم نہیں۔ فون ساری چیزیں سن رہا ہوتا ہے، الگوریدم ساری چیزیں سن رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے، جس طرح شیطان آپ کو نامکمل اور کمتر احساس دلاتا ہے، اسی طرح سے آپ کا فون بھی ہے، اور وہ اسی طرح سے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کی انسیکیورٹیز کو آپ کی اسکرین پہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مسلسل آپ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر آتی ہیں بہت ساری اس طرح کی ٹیز، ہربل ٹیز کے نام سے، اور یہ والی سائیکلنگ کر لیں، سیڈ سائیکلنگ کر لیں، اور یہ والی پھکیاں ہیں، ڈراپس ہیں، یہ ڈراپس ہیں، آپ پانی میں 2 ڈراپ ڈال کے وہ لے لیں یا زبان پہ ڈائریکٹ ڈال لیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ نکالا ہے اور علاج کے لیے بہت سارے طریقے رکھیں، ایک طریقہ نہیں بتایا کہ یہی طریقہ ہوگا اور یہی بیسٹ طریقہ ہوگا، نہ ہی میں یہ کہوں کہ صرف ہومیوپیتھی ہی وہ ہے، لیکن جو چیزیں آپ استعمال کریں کسی اچھے ادارے سے بنی ہوئی ہوں، اس کی جو ہے ریگولیشن اتھارٹیز جو ہیں اس کے پیچھے دیکھ رہی ہوں کہ ہاں یہ کس طرح سے بنی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں اس میں موجود کیا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ہومیوپیتھک میں یعنی لہننگ لیبارٹریز میں کیا کیا ہے، لہننگ لیبارٹریز میں اس کے لیے پراپر ایک فیٹ لاس کی رینج موجود ہے، صرف ایک میڈیسن نہیں ہے۔ ٹرم ڈراپس کی بات کریں، ہم ٹرم ٹیبلٹس کی بات کریں، فائٹولیکا بیری ڈراپس کی بات کریں جو کہ بہت ہی بہترین دوا ہے، اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ بائیڈیا کا کمپلیکس کے نام سے بھی ٹیبلٹس ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یعنی ویٹ کم کرنا، ہمارا جو بیسک کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کہ ویٹ لاس آخر کرنا کس لیے ہے، یعنی فیٹ لاس جو ہے وہ آپ کو فیٹ لاس کرنا ہے، آپ کی بھوک زیادہ ہے، آپ کے ہارمونس کا مسئلہ ہے، یا آپ کے گلینڈز ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں۔ اب ایک ایسی پروڈکٹ کے بارے میں بات کروں گی جو کہ ہے ٹرم، یہ ڈراپس فارم میں بھی ہے اور یہ ٹیبلٹس فارم میں بھی ہے۔ کیوں ٹرم کیوں یوز کریں؟ ہر شخص ٹرم کیوں یوز کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے یوز کر سکتا ہے کہ اس میں جو بیری یوز کی گئی ہے، فائٹولیکا بیری کے نام سے ایک بیری یوز کی گئی ہے جو کہ ٹریڈیشنلی کئی یعنی صدیوں سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اگر کروڈ فارم میں اس کا ہی استعمال یعنی اگر اسی طرح سے لوگ بیچنا شروع کر دیں تو اس میں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، بہت ساری ٹاکسس آپ کی باڈی میں ہو سکتی ہیں، لیکن
کیونکہ ہومیوپیتھی بات کرتی ہے اسٹینڈرڈائز طریقے پہ بنائی ہوئی اور سہل طریقے سے آپ کے یعنی ویٹ کو لاس کرنا ہے. صرف ویٹ لاس کر کے آپ کو کمزور نہیں کر دینا ہے, کیونکہ بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا اوزیمپک کی ہم بات کریں یا پھر ہم بات کریں منجیرو کی, سو آپ نے ایک ایسی ڈاکٹر کو انوائٹ کیا جو ویل کمبائنڈ ود ایستھیٹک اینڈ ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ, ٹھیک ہے. اب دونوں چیزیں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, میں ان دونوں کو سجیسٹ کیوں نہیں کرتی. اب آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, اگر آپ کے سرکل میں کسی نے بہت تیزی سے ویٹ لاس کیا ہے اور منجیرو یا پھر اس کے پیچھے اوزیمپک کا ہاتھ ہے, تو ان کی شکل وہ بالکل ڈھانچے والی یا سنکنگ کنڈیشن ہو جاتی ہے, بالکل چینج ہو جاتے ہیں, ایک دم لگتا ہے گال بالکل اندر چلے گئے ہیں, پچک گئے ہیں اور بالکل ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں کسی کو اسکل یا بونی اسٹرکچر کسی کو نہیں دینا ہے, ہمیں ایسا کرنا ہے کہ چہرہ فریش بھی ہو, آپ کے اندر انرجی جو ہونی چاہیے نا وہ رہے, آپ قبر کے مردے کی طرح نہ دکھیں ایٹ لیسٹ, اور آپ کے اندر انرجی موجود ہو. سو اس کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی روٹین میں جو آپ نے اپنی اچھی روٹین اگر رکھی ہے رمضان میں, تو اپنی روٹین کے ساتھ اس کے ڈراپس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کی ٹیبلٹس بھی سحری میں بھی استعمال کریں, افطاری میں بھی استعمال کریں, اور بیچ میں ایک دفعہ کوئی ایک ٹائم جو آپ اگر ڈنر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ویسے تو نہیں کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ اس وقت بھی لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ہیلدی مینٹین روٹین ہوگی, اس کے ساتھ یہ آپ کی سپورٹ کرے گا. کس طرح سے سپورٹ کرے گا کہ آپ کے میٹابولزم پہ کام کرے گا, اس کو نہ بالکل سلو ہونے دے گا نہ ہی بالکل فاسٹ کر دے گا, اس کو ریگولیٹ کرے گا. آپ کی جو یہ ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ مشکل کام ویٹ لاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کریونگز نہیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو بار بار ٹریگر کر رہا ہوتا ہے, مجھے کھانا ہے, مجھے بھوک لگی, مجھے انرجی چاہیے. یہ آپ کے انرجی لیول پہ کو مینٹین کرتا ہے, آپ کی ڈائجسٹو سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے. اگر ڈائجیشن آپ کی صحیح ہوگی, اگر آپ کی ڈائجیشن صحیح طرح سے ہو رہی ہے نا, تو پھر آپ کو بار بار کسی چیز کی ایڈکشن بھی نہیں ہو رہی ہوگی اور آپ کی بار بار کریونگ بھی نہیں ہو رہی ہوگی. اور دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہو رہے تھے. ویٹ لاس کرنے میں آپ بہت 3 دن آپ نے کوشش کی کہ میں نے بہت اچھی ڈائٹ لینی ہے, چوتھے دن آپ کا صبر جواب دے جائے گا کہ سب کھا رہے ہیں یار, مجھ پر یعنی اتنا ظلم میں اپنے اوپر کیوں کروں. تو یہ بیسکلی آپ کے اس موڈ سوئنگس کو اور اس کریونگ کو جو کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. وداؤٹ آپ کے ڈسٹربنس کے کوئی بھی ہارمونس کو چھیڑتا نہیں ہے یہ. اس کو اگر کوئی چیز بیلنس میں لانے کی بات ہوتی ہے نا ہی اوپر جانا ہے ہمیں, نہ ہی نیچے جانا ہے. اگر بیلنس رہے گا تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ بیلنس پہ کام کرتا ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میجک ہے, بلکہ یہ کہوں گی کہ یہ ریگولیٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا سپورٹو سسٹم ہے. اور آپ کو سپورٹ سسٹم جب مل جاتا ہے کسی میڈیسن کے فارم میں, تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر سمیرا, ایک چیز اور کلیئر کیجیے گا, کیا نیند بھی اگر ہم پراپر نہیں لیں گے تو اس سے بھی ویٹ بڑھتا ہے ہمارا؟ بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیں, آپ کی نیند آپ کے لیے سمجھیں کہ فری کی میڈیسن ہے, اور وہ صحیح ٹائم کی نیند ضروری ہے. اگر تو آپ نے رمضان میں صحیح ٹائم پر 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پراپر لے لی ہے, تو آپ کے لیے ویٹ لاس کرنا, کیونکہ آپ کرینکی نہیں ہوں گے. پھر آپ کا جو ہارمون ہوتا ہے وہ بار بار یعنی وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا, وہ کہے گا کہ آپ ریلیکس کرو, گرمپی نہیں کرے گا آپ کو, بار بار آپ کو کھانے کی کریونگ یا غصہ کرنے کی کریونگ نہیں ہوگی, آپ کو غصہ نہیں آئے گا. پراپر اگر آپ اپنی نیند لیتے ہیں, آپ کے سارے جو ہارمونس ہیں وہ بہتر رہیں گے, اور ساتھ ہی اگر آپ پراپر نیند لے رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. یہ آپ کو سپورٹ دے گا, آپ کے موڈ اچھے رہیں گے, اور آپ کا انرجی لیول بار بار آپ کھاتے ہیں تاکہ آپ کی انرجی لیول بڑھے. لیکن جب اگر آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کو بار بار انرجی کے لیے کسی کھانے کی طرف ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا. زبردست, بہت اچھی طریقے سے ڈاکٹر سمیرا نے ڈیفائن کیا اوبیسٹی کے بارے میں, موٹاپے کے بارے میں, اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو بہت زیادہ یوزفل باتیں جو ہے وہ سننے کو ملی ہوں گی. بس میں ہمیشہ ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں اینڈ میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ سب لوگ سن تو لیتے ہیں, عمل ضرور کریے گا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر سمیرا فار بینگ اے پارٹ آف اس. آپ ہماری لرننگ لیبارٹریز کی مہمان ہیں, آپ کے ساتھ ایک خوبصورت سے گفٹ ہیمپر جائے گا فرام لرننگ لیبارٹریز. دس ون از فار یو. اینڈ آپ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ مزید اگر کوئی ٹاپک چاہتے ہیں ہم ہیلدی رمضان میں ڈسکس کریں, آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہیں تو ضرور ہمیں سوشل میڈیا پہ لکھ دیجیے گا. ہیلدی رمضان کا سیگمنٹ یہاں ہوتا ہے ختم, اور ابھی تھوڑی دیر میں میری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے کچن میں. تو چلیے جی ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں, عبادت رمضان.
इबादत रमज़ान के किचन में आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ट्रांसमिशन जारी है, बीच बीच में सेगमेंट्स होते हैं, बीच बीच में चीज़ें होती हैं जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इबादत रमज़ान का किचन जो आप देखते हैं, इस किचन को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है बेक पॉलर दी पास्ता एक्सपर्ट ने। 26 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं बेक पॉलर के पास और आप डिफरेंट फ्लेवर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इनकी सॉस रेंज की, टोमेटो केचप, इमली सॉस, पिज्जा सॉस, चिली गार्लिक सॉस और डिफरेंट बहुत बड़ी वैरायटी है सॉस रेंज की। तो आप बेक पॉलर को अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाइए। साथ ही साथ अगर बात की जाए न्यूयॉर्क पिज्जा 21 इंच साइज पिज्जा की वजह से बच्चों में बड़ों में सब में बहुत ज्यादा मकबूल है, तो अपने इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा बनाइए न्यूयॉर्क पिज्जा को। इफ्तार के दस्तरखान पे अगर आप चाहते हैं कि आप रहें हाइड्रेटेड और कुछ अच्छे एनर्जी बूस्टेड ड्रिंक्स भी आप सिप कर सकें, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्रीनो क्राफ्टेड बेवरेजेस। ग्रीनो कहता है गेट नरिशिंग, गेट गोइंग। और साथ ही साथ मैं जब भी ग्रीनो के आउटलेट्स पे जाती हूँ, मुझे वो बीटरूट और एप्पल फ्लेवर जो मिक्स होता है मुझे वो बहुत पसंद है। तो आप लोग भी अपने कस्टमाइज फ्लेवर्स और हेल्थी ड्रिंक्स वहां से कस्टमाइज करवा सकते हैं। और ग्रीनो के आउटलेट्स पे 1 रमजान से 28 रमजान तक है एक्सक्लूसिवली 20% डिस्काउंट, सो गो एंड गेट योर डिस्काउंट। और हम इबादत रमजान के किचन में आज आपको बताने वाले हैं कि आज जो है वो क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। मतलब शेफ तो ऑब्वियसली हैं ही हमारे साथ। मैं चाहूंगी एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ज्वाइन करेंगे आपको शेफ सबा जवाद के साथ। तब तक के लिए थोड़ी देर बस हम वेट करिए, हम अभी जा रहे हैं। जी भाई, इबादत रमज़ान के किचन में एक बार फिर से आप तमाम लोग खुशामदीद कहते हैं। लोग इंतजार कर रहे होंगे भाई कहाँ हैं, आपको तो 3 बजे से हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। शेफ का है, शेफ सबा जवाद का यहीं मौजूद हैं, कहीं भी नहीं गई हैं और यहीं रहेंगी टिल दी एंड ऑफ रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बन रहा है किचन? आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ कबाब। चिकन चीज कबाब बना रहे हैं भाई हम। तो चलिए सबा जल्दी जल्दी से जरा इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने क्या किया था, बोनलेस चिकन लिया था, उसमें मैं मैरिनेशन बता देती हूँ। इसमें मैंने डाला था आपका हरा धनिया, ठीक है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हरी मिर्चें, और इसमें अगर आपके पास थोड़ी सी लाल कलर की मिर्चें हो ना, जो बड़ी वाली होती हैं वो एलोपिनोस टाइप की मिर्चें होती हैं वो मिलती हैं, आपने वो डाला। डाल के और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है अपना जिंजर और गार्लिक। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखें ऐसे पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो स्टफिंग करनी है, ये हमारे पास है चेडर, ये है हमारे पास मोज़रेला, इन दोनों की स्टफिंग करेंगे हम। और उसके साथ हम एक वाइट सॉस तैयार करेंगे इसके ऊपर ड्रिजल करने के लिए। ओके ठीक है, चलें जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आज हमारे हम अपना साथ साथ पैन भी रख देते हैं कि वो गर्म हो जाए और उतने में हम अपने कबाब रेडी कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। सही है, दैट्स इट। अच्छा भाई, हमारे फेसबुक पेज पे भी कमेंट्स आते रहते हैं, तो वैसे तो मैं आपको अपना भी अगर पर्सनली बताऊं तो मैंने भी ट्राई की थी जो आपकी हमने वो क्या बनाया था, आपने वो जो कट्स किए थे हमने, मैं तो नाम भूल गई, हमने जो आपने हमें बना के दी थी वो रैप जो बनाई, फजीता रैप्स भी ट्राई की थी। और हमारे फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और हमारे यूट्यूब जो हमारा लोग देख रहे होते हैं उन पे भी कमेंट्स आए हैं कि भाई फजीता रैप्स जो है बच्चों ने बहुत पसंद किया। जी, ये हमने एक स्टिक चेडर की रखनी है, एक मोज़रेला की रखनी है। इसको फिर आपने इस तरीके से फोल्ड करना है यूं मुट्ठी में। ये तो मुट्ठी कबाब है। अच्छा, अभी अम्मा देख के बोली ये तो मुट्ठी कबाब है भाई। अच्छा, इसको आप इस तरीके से रोल करके शेप दे लेंगे। पहले आप अच्छे से इसको बाइंड करेंगे और ये जब बन के बाहर आएंगे ना, खत्म, मतलब इफ्तार का वेट कर रही हूँ मैं सिर्फ। ओके, ये बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी, क्योंकि थोड़े से चीज़ी इसमें जब मेल्ट होके निकलती है ना, ये देखें। यहाँ एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहती थी, जब चीज़ मेल्ट होके बाहर आएगी तो फिर तो मजा और फिर ऊपर से भी इसकी चीज़ी सॉस जाती है तो वो और अच्छा इसका फ्लेवर इनहैंस। यानी कि जो व्हाइट सॉस हम बनाएंगे वो भी चीज़ी सॉस, वो भी चीज़ी सॉस होगी, उसमें भी हमारी चीज़ जाएगी। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। आज हमारे किचन में बन रहे हैं भाई, ऑडियंस नोट कर लें आप लोग, चिकन चीज़ कबाब के और मुट्ठी वाले कबाब, अगर हम कहें अपनी अम्मा वाली लैंग्वेज में तो मुट्ठी वाले चीज़ कबाब। हमने भी नाम इसमें मुट्ठी इसमें मुट्ठी वाला कोई टेक्सचर नहीं आ रहा। जी, आ रहा है यार।
وہ تو ہم اس کو بائنڈ کرنے کے لیے دے رہے ہیں نا, اسی لیے دیکھیں ہم چاہ نہیں رہے کہ آپ ہمارے کبابوں کو چکن, بھائی ٹھیک ہے ہم وہی نام رکھتے ہیں, چکن چیز کباب. ٹھیک ہے, عبادات رمضان کے آج کچن میں چکن چیز کباب بن رہے ہیں. ایک تو ہم جب کچن کر رہے ہوتے ہیں نا تو چکن کی کوئی ڈش بنائے نا تو کچن اور چکن جو مکس ہوتا ہے ہمارا. اچھا یہ آئل ہمارا ابھی تو یہ صبا کا وہ جو ایک ٹرک ہے اس سے پتہ کریں گے آج صبح کہ آئل گرم ہو گیا یا نہیں ہوا. بہت زیادہ گرم آج نہیں چاہیے اوکے, کیونکہ کباب ہیں تو یہ قیمہ اچھے سے ہمارا کوک ہو جانا چاہیے. صحیح ہے, اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے, دیٹ مینز اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرم ہونے کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اور صبح یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے ہم وہ جو وائٹ سوس جو ہماری بنے گی وہ ہے اس میں جائیں گی, کیونکہ اس میں تو میں نے اپنے سارے اسپائسز بیسک اسپائسز جو ہیں وہی ڈالے ہیں. صحیح ہے. سوس میں ہمارا وہی ہے کہ ہمارا مل جائے گا, چیز ہے دونوں, چیڈر موزریلا, ٹھیک ہے, اوریگانو ہے, چلی فلیکس ہے, وائٹ پیپر ہے اور سالٹ ہے. یہ ہمارا وائٹ سوس الگ. اچھا ہمارے پاس بیٹر تو کافی سارا ہے, بٹ ہم یہ کوشش کریں گے کہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہم صرف 4 سے 5 کباب جو ہے پلیٹنگ کے لیے وہ ریڈی کر لیں. باقی پھر صبح تو ہیں ہی تو باقی ہماری افطار کے لیے تو پھر وہ بیٹر کیونکہ زیادہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, تو ہم ایک اور بنا لیں گے بالکل, اینڈ دین پھر ہم اپنے فرائنگ کی طرف جائیں گے. اور ضرور آپ لوگ ٹرائی کیا کریں, تو بتایا کریں بھائی, پورے پاکستان سے لوگ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, یو نو دیٹ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوچھیں گے. کوئی ریسیپی اگر آپ چاہتے ہیں عبادت رمضان کے کچن میں ہو تو وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. بڑا کیوٹ سا لک آ رہا ہے بھائی, ہم ڈے فرسٹ سے آپ کو آڈینس وہ چیزیں سکھا رہے ہیں. 2 چیزیں, ایک تو جو جھٹپٹ ریڈی ہونے والی ہیں, اور دوسری یہ جو آپ کے بچے ہیلدی انجوائے کریں گے. بالکل, اور یہ تو ایسے کہ آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں, لائک اس کو یہ قیمے کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں, دین آپ نے نکالا اس کو ڈیپ فراسٹ کیا, اسٹفنگ کی, اینڈ دیٹ سائڈ میں کر دیں گے. بالکل کر دیں گے سائڈ میں. ہمارے جو ہے وہ چکن چیز کباب جو 5 کباب ہیں ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں. کلین کر لیں. ابھی ان کو ہم فرائنگ کے لیے جی ایڈ کریں, ان کو ہم یہ ہم سائڈ میں کر دیں گے, اور یہ جائے گا اب ہمارا ٹھیک ہے فرائنگ میں. یہ دیکھیں بس اتنا ہی ہمیں آئل ہیٹ ہوا چاہیے. صحیح ہوگا. اور جب تک یہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں تب تک آپ سوس ریڈی کر لیں گے. ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ ہمیں میچ باکس دے دیں. ہاں بالکل, ہمیں پلیز ذرا ماچس لا دیجئے. ٹیم سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ماچس ذرا دے دیں, کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فار سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ریزنز ہم ایکسٹرا جو ہے وہ اسٹووز نہیں جلاتے ہیں بھائی. اور آپ لوگ بھی بھائی گھر میں کوشش کیا کریں. آج کل تو بڑی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی پریشر مشینز اگر کسی کے یہاں لگی ہوئی ہیں تو پلیز وہ پریشر مشینز نکال دیں. وہ اس لیے کیونکہ جو ہے وہ ہمارا جو گیس آتا ہے گھر میں وہ ذرا چیک ہو رہا ہے, تو پریشر سے آتا ہے تو پریشر مشین بلاسٹ کر جاتی ہیں. تو بھائی کوشش کریں. گھر میں بچے ہیں, چھوٹے ہیں, اوبیسلی بڑے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گیس کھلی بھی رہ جاتی ہے, لوگ اس پہ بھی وہ نہیں فوکس کرتے. مجھے تو یقین کریں ندرت اتنا ڈر بیٹھ گیا, میں 3 دفعہ جا کے اپنا چولہا چیک کرتی ہوں, کیونکہ میری گیس تو آنے میری اما کا بھی یہی روٹین ہے, وہ نیند میں سے اٹھ کے جو ہے نا, آپ اس کو دیکھیں ذرا, میں ذرا میچ باکس لے لیتی ہوں تاکہ پھر ہم اپنا آگے کنٹینیو کر سکیں. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ اپنا اور اپنے گھر والے کا بہت دھیان رکھیں, اور اپنی چیزوں کو جو ہے نا کیئرفلی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم تھوڑا سا فلیم کو سلو کر دیں گے تاکہ اندر تک کک ہو جائے. اپنا بھی خیال کریں بھائی, اپنے بچوں کا بھی خیال کریں, اور یہ گیس والے جو معاملات ہیں نا ان کو بڑا ذرا تھوڑا سا سیریسلی دیں. بالکل چلیں. ابھی ہم نے پین رکھا ہے, تھوڑا سا اس میں جائے گا ہمارا آئل. اس میں ہم ڈال دیں گے چیز. صحیح ہے. اچھا دیکھیں سوس میں بھی چیز ایڈ ہو رہی ہے بھائی, چیز لورز کے لیے تو آج عید ہے. ساتھ ہی ہمارا چلا جائے گا ملک. اوکے, یہ ملک ہے. اوکے, یہ جائے گا چکن پاؤڈر, سالٹ, اوریگانو. صحیح. یہ آتا ہے وائٹ پیپر. اوکے, اور تھوڑا سا اس کو اسپائسی کرنے کے لیے ہم ڈالیں گے یہ آپشنل ہے, چلی فلیکس. یہ آپشنل ہے, بٹ یہ کہ اس سے اچھا, کیونکہ فلیور اچھا آ جاتا ہاں ہے. وائٹ پیپر اتنا زیادہ ہمارا تیز نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اس سے. اچھا ہم پلیٹ لے لیں گے, اس میں اپنے کباب نکال لیں گے. بس اتنا ہی فرائی کرنا ہے ہم نے. ہاں, اس میں بس 3 سے 4 منٹ میں کلر آ جاتا ہے.
हम इसको डिश आउट कर लें? जी जी, डिश आउट कर लें इसको। फ्लेम में ऑफ कर दूँ। ओके, सही है भैया। हमारे जो कबाब हैं ये हमने यहाँ से हटा लिए हैं, मतलब चूल्हे पे से, क्योंकि इनका कलर ऑलमोस्ट आ गया, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं, अब बकौल सबा के कि इतना ही हमें रिक्वायर्ड होता है कलर। एक्चुअली ये मिन्स है तो इसमें इतना कीमे में टाइम नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो वाइट सॉस रेडी हो रहा है सबा, ये हम ड्रिजल करेंगे, हाँ, ऐसे ये ड्रिजल करेंगे। मैं साइड में कर दूँ, ये बहुत सही है। किचन भाई, आप लोग हमारा किचन देखते हैं इबादत रमज़ान का, और ये किचन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है बेक पार्लर ने, ग्रीनो ने, और साथ ही साथ न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा ने। ग्रीनो की जी, आपको ग्रीनो आपको कहता है गेट नरिशिंग गेट गोइंग, और 1 रमज़ान से 28 रमज़ान तक आप ग्रीनो के आउटलेट्स पे 20% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। बेक पार्लर से अपने दस्तरखान को सजा सकते हैं। 26 फ्लेवर्स के साथ बेक पार्लर की एक ह्यूज वैरायटी है। जी सबा, आप कुछ क्या बताएंगी आप इसके बारे में? ये देखें, ये थोड़ा सा हम इसका थिक होने का वो करेंगे, बस 2 से 3 मिनट लेगा ये। ठीक है। और जैसे हमारी सॉस थिक हो जाएगी तो हम इसको अपने पैन में डिश आउट करेंगे। अच्छा, ये सॉस भी ऑप्शनल है या सॉस हमने लाजमी बनानी है? सॉस तो हमने लाजमी बनानी, क्योंकि आधे से ज्यादा फ्लेवर जिसका इनहेंस होगा ना, वो हमारी सॉस की वजह से ही होगा। ओके भाई, तो सॉस ऑप्शनल नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना चीज से दूर रहते हैं, इन तो उसके लिए आसान हल ये कि आप इसमें चीज की स्टफिंग नहीं करें, आप विदाउट चीज भी ये कबाब ऐसे ही बना के चटनी किसी के से भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, लाइक रायता जो भी हम नॉर्मली बनाते हैं। लेकिन जब नाम आप दे रहे हैं चिकन चीज कबाब, तो फिर उसमें चीज ना हो। एग्जैक्टली, सही है। और चीज़ के बाद तो फिर अलग ही फ्लेवर आ जाता है। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, जिन लोगों को नहीं पसंद उनका हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो बहुत पसंद है। खाया करें यार, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं आपको, सब एंजॉय किया। अच्छा, ये देखें हमारी ये सॉस रेडी हो गई है, ये देखें। सही बस है। अब हमें यही टेक्सचर चाहिए था। अच्छा, आप जरा प्लेटिंग का तरीका देखें कि सबा ने किस तरह से एक पूरा प्लेटर है उसमें फॉइल्स लगा के उसको रेडी किया है, ताकि सर्विंग जो है वो बहुत मज़े की हो जाए। क्या बात। सब इसको हटा दूँ? जी, ओके ओके। देखिए भाई, हमारा किस तरह से हमारे कबाब जो हैं वो सर्व हो रहे हैं, चिकन चीज़ कबाब। और हल्का से इसके ऊपर से अब हम फ्लेक्स डालेंगे। ठीक है, ये अब हम अपनी साइड में कर लेंगे, सॉस में ऊपर से। ठीक है ठीक है। ये तो एंड वाली ट्रिक है ना सबा की, सबा का वेपन ये वाला तो है, वो तो चल रहा होता है। तो ये जी हमारे चिकन चीज़ कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और यकीनन आज की जो रेसिपी है, इस रेसिपी को भी आप लोगों ने अब देख के भी इंजॉय किया होगा, और वैसे भी आप लोग घर में भी अपने दस्तरखान में जब ये बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू सबा आज के लिए भी, और हम चलते हैं वक्फे की तरफ। सेट पे आपसे होती है दोबारा से मुलाकात। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ताकत हो फिर भी माफ़ कैसे करना है, इख्तियार हो तो इंसाफ कैसे करना है, इख्तिलाफ हो तो इखलाक कैसे बरकरार रखना है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत का, सब्र का, अदल का हसीन इम्तिजाज थी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए सुन्नत नबी पर अमल पैरा होने की, अल्लाहुम्मा आमीन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर आज उलमाए इकराम रोशनी डालेंगे। हम क्या बोलेंगे, अहले इल्म बात करेंगे। हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी ज़िंदगी पर हम रोशनी डाल सकें। आप उम्मत के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए। आप आए तो बहार आई, और न कोई आप जैसा खूबसूरत, न कोई आप जैसा आला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए ही जैसे तख्लीक की हो। आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, और आपने किस तरह दीन इस्लाम फैलाया, आज हम बात करेंगे। उलमाए इकराम हमारे साथ मौजूद हैं और समाजी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ़ करवाऊँ
پہلا تعارف میں کرواؤں گا. آپ کا نام اقبال یوسف ناگوری ہے. آپ پیشے سے سیاستدان ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو سر پہلے خوش آمدید کہیں گے. اقبال یوسف ناگوری صاحب. ان کے ساتھ دیگر جو علماء اکرام موجود ہیں ان کا میں تعارف کراؤں. حمزہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, حمزہ شاہین نے. سر آپ کو بھی مولانا خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ اہل سنت کا آپ طرہ امتیاز ہیں اور آپ دھیمے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. ان کا میں تعارف کراؤں. علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. علامہ صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ نوجوان عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نوجوان عالم دین کیا بے باک انداز سے گفتگو کرتے ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ وہ موجود تھے. بڑا انسپائر کیا تھا. ہاں مجھے بڑا انسپائر کیا تھا. حافظ دانش, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ نے اور ٹائم دیا. آج ہماری ٹرانسمیشن میں ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے پاس موجود ہے ساجد بھائی, کیونکہ وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز ہوں اور ہم آپ سے ان اسپیشل لوگوں کو نام ملوائیں. میں بڑا, جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی نوجوان اگر بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور بے پاک انداز میں گفتگو. اسی طرح سے جب مجھے کمسن ثنا خواں ہمارے نظر آتے ہیں نا, کمسن ثنا خواں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میرا سب سے پہلا فرض میں اپنا یہ سمجھتی ہوں کہ میں انہیں اپنے کسی پلیٹ فارم پہ ضرور سامنے لے کر آؤں. تو آج وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ اسپیشل اپیرنس ہے ہمارے پاس. گلگت بلتستان سے آئے ہوئے ہمارے شہزادے یہاں موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں. مہدی پورکپا. السلام علیکم مہدی, بہت شکریہ آنے کے لیے. ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے جو ہے وہ کلام سنیں گے. آپ سے کلام بھی سنیں گے, سیرت نبی پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو آج کا دن ہے یہ بڑا اہم ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب ہم نے ہمارے پڑوس میں جو افغان خوارج ہیں ان کا ہم نے کلا کما کیا ہے, ان کو واصل جہنم بھیجا ہے. اور یہ دن تاریخ میں لکھا جائے گا کہ وہ ہر بار ہمیں گھراتے تھے. ہم کہتے تھے یار نہ چھیڑ ملنگانو, یہ حیدری, یہ مولائی, یہ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور پھر دیکھا آپ نے جب وہ ہم پر گرائے, ہم پر انہوں نے, میں نے تو یہ کہا جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع کی کہ فتنۃ الخوارج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب مسلمان جب اپنی لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر کے ساتھ جب انہوں نے کلمہ حق بلند کیا تو اس وقت تقریباً جو ان کی پوسٹیں ہیں اس پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا ہے. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان غازیوں کو, ان شہیدوں کو. یہاں سے ہم آغاز کر کے ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. اقبال یوسف صاحب بسم اللہ. جی حضرت وسلم کی اگر نہ ہوتی تو کائنات ماشاء اللہ. سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام چیزوں کے شک و شبہات جو ہوتے ہیں قوموں کے وہ کر دیے. کم و بیش 1,24,000 ابی علیہ السلام آئے مختلف ادوار میں. بنی اسرائیل میں بہت زیادہ آئے اور انہوں نے سب نے کہا لا الہ الا اللہ. ابھی کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوا, یعنی انہوں نے لا الہ کی دعوت کی کہ اللہ ایک ہے اور اس کو کہا. اور جن لوگوں نے مانا وہ فلاح کو پہنچے اور جن نہیں ہوا ان کی آپ نے تمام جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں. وہ تمام ہوا. آخر میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کلمہ کمپلیٹ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب آئے مکہ میں اور آپ نے جب اپنی آغاز شروع کیا تو اس وقت میں دور جہالت کا شدید ترین دور تھا. ایسا دور تھا کہ ذرا ذرا بات پہ لوگ قتل کر دیتے تھے, مار دیتے تھے, قبیلے تھے. اور اس میں جو ہے اپنا بچیاں ہوتی تھیں تو بالکل وہ قتل درگور. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے محنت کی اور اس طرح کی محنت کی کہ انہی 3 جو بڑے قبیلے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تنگ ہو کے وہاں سے نکال دیا. نکالنے کے بعد میں جو ہے بڑے آپ کی ذات آپ کی بات تھی تو جبریل امین آئے اور آپ سے کہا کہ بھائی اگر آپ کہیں تو میں ان کو ملا دوں دونوں پہاڑوں کو اور ان کو ختم کر دوں. نہیں کہنا اس لیے نہیں, ہم نے محنت کی ہے, انشاءاللہ یہ ایمان لائیں گے. مکی دور پھر مدنی دور, دوبارہ آپ آئے تو وہی سردار جنہوں نے قبول کیا, آپ کو ویلکم کیا. اور آج جو ہے دنیا میں پورا جو ہمارا جو دین جو پھیلا ماشاء اللہ. اور میں چاہوں گا کہ نا اقبال یوسف ناگوری صاحب افواج کو بھی ٹریبیوٹ دیتے جائیں. بالکل بالکل جی, یہ تو ہمارے لیے بہت ہمارے کا جو ہے اپنا یہ جو آج کے جو تھا یہ انہوں نے دیکھو یہ افغان جن کو ہم نے پناہ دی. ایک جو ہے اپنا اس دور میں اپنا ضیاء سے غلطی ہوئی کہ بارڈر دے دیتے پشاور سے آگے نہ آئے, لیکن وہ پورے ملک میں چھا گئے اور اتنا کیا, ہم نے پناہ دی, سب کچھ دیا, سب کچھ کیا, لیکن یہ غدار نکلے.
اور یہ غدار اس طرح کے نکلے کہ وہ چہرہ بالکل سامنے آ گیا. آج وہ ہمارے دشمن بن گئے. لیکن ہماری افواج کو سلام ہے, آصف منیر صاحب کو اور تمام کو, کہ ماشاءاللہ بالکل ایک مضبوط پاکستان ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ضرورت میں بھی ماشاءاللہ جو ہے کی, اور یہ بھی کامیابی ہوئی کہ آج جو ہے کابل, قندھار اور تمام آپ دیکھیں ان کی جو ہے وہ چوکیوں پہ سب جگہ ہمارا پاکستان کا پرچم لے رہا ہے. انشاءاللہ ان کی ہمت نہیں ہوگی, ان کی ہمت نہیں ہوگی ان کی انشاءاللہ, نہیں ہوگی اور کسی کی بھی نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. چلے ہم سب سیاست جتنے لوگ ہیں, لیکن جب ہمارے ملک کی سالمیت کا نام آتا ہے تو ہم سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. سب ایک ہونا بھی نہ چاہیے. پی ٹی آئی ہے, نہ پی پی ہے, نہ کچھ ہے. کیا بات ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد جو ہمارا کلمے کے نام پہ جو ہم نے حاصل کیا ہے اسی پہ ہم سب ہیں. زبردست زبردست. ہماری اسکرینز پہ جو ہے وہ نمبر بھی آن ایئر ہے. ہماری جو آڈینس ہے کال پلیز کریں اور ہم سے بات کریں. ہم سے بات کیا کریں, آپ نے ہمارے علماء کرام سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ سوال نور و بشر کا کیوں نہ ہو. سر بالکل بالکل سیالوی صاحب ہیں نا, آپ سوال کریں, وہ آپ کو بتائیں گے. اور سوال کرنے کا فائدہ بھی میں بتا دیتی ہوں. آج کل کے ہمارے لوگ بڑے سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا فائدہ ہوگا. جو فائدہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک خوش نصیب کالر ہوں گے جنہیں ہماری جانب سے دیا جائے گا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک. تو اگر آپ نے کالز کرنی ہے اور جو بھی کوئی ایک خوش نصیب ہمارے کالر ہوں گے انہیں کراچی کے سب سے جدید واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک دیا جائے گا. مولانا حمزہ شاہین صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا ٹاپک ہے. کیا مثالیں ملتی ہیں ہمیں, ذرا پلیز بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا. کیا کہنا, چاہے مفسرین آئے, چاہے محدثین آئے, چاہے کالم نگار آئے, سب نے سیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو, جو 63 سال کی جو زندگی تھی, وہ پیش کیا, لیکن مکمل نہیں ہو سکا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. سنن ترمذی کی روایت ہے غالباً, کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارا قرآن ہے. ماشاءاللہ, قرآن کا مطالعہ کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی اخلاق ہے. سبحان اللہ. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں غالباً فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے بے شک آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن پاک کی جن آیاتوں کو میں لے کے چلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے. ایسے ہی ہم کیٹیگرائز کر کے نا چلتے ہیں. اب ذرا سیالوی صاحب کے پاس. سیالوی صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ روشنی ڈالیں پلیز. حامدا و مصلیا و مسلما, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, صدق اللہ العظیم, صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت شکریہ ساجد حسین صاحب, آج ہم آپ کی دعوت پر حاضر ہوئے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کی اس رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کی نشریات کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے یقینی طور پر ہر صاحب ایمان اور ہر پاکستانی کا دل اس وقت افسردہ ہے, صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان, جنہیں نہ صرف ہم نے پناہ دی, پناہ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ہم نے بزنس بھی کروایا, ان کے بچوں کو تعلیم بھی دلوائی, انہیں ہم نے اپنی سرزمین پر گھر بھی مہیا کیے, اور پھر وقتاً وقتاً جب اور جہاں ہماری مدد کی انہیں ضرورت پڑی تو الحمدللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان نے اپنے تمام تر وسائل کا استعمال کر کے ہر اعتبار سے ان کی سپورٹ کی. آج وہ افغانستان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس احسان کے بدلے میں کوئی احسان کرتا,
एहसान के बदले में कोई नेकी करता, क्या बात है। लेकिन बजाय इसके कि वो इस एहसान का शुक्रिया अदा करने के, नेकी का बदला नेकी में देने के, एक काफिर के कहने पर, हाँ, जो कि खूबसूरत बात की, काफिर के कहने पे, हमारा वो दुश्मन है, हाँ, और उसने गाहे पगाहे मुख्तलिफ तौर और तरीक़ों से अपने तमाम हरबे इस्तेमाल किए और हमेशा उस काफिर मुल्क इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। अब भी अफ़गानिस्तान ये समझता है कि इंडिया के पास अगरचे कोई जदीद टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा है या कुछ चीज़ें हैं उसके पास, और उसके बलबूते पर मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ये उसकी भूल है। सुभान अल्लाह। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान होने वाला पहला मार्का ग़ज़वा-ए बदर का ज़रा पस मंज़र उठा करके देखें कि ग़ज़वा-ए बदर के अंदर 313 मुसलमान हैं और दूसरी जानिब 1000 है, और वो 1000 जिसके पास जंगी साजो सामान है, जंगी असलहा है, सवारियां हैं, सारी चीज़ें हैं, हाँ, हाँ, और 313 जो हैं उनके पास उस अंदाज से न सवारी, न तलवार, न जंगी साजो सामान, कुछ भी नहीं है। ये वो ग़ुलामान मुस्तफ़ा थे, ये वो लश्कर इस्लाम था जिन्हें अल्लाह की तौहीद, रब की रबूबियत, रब की उलूहियत, जिनके एक हाथ में दामन कुरान था और दूसरे हाथ में दामन हदीस था, यानी दामन मुस्तफ़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तौहीद बारी ताला को अपना महवर व मरकज़ बनाकर ग़ुलामान मुस्तफ़ा जब मैदान बदर में उतरे थे, तो उस वक्त अल्लाह करीम ने इन मुसलमानों की मदद फ़रिश्तों के ज़रिए की। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। और आज याद रखें, अगर अफ़गानिस्तान ये समझता है कि मेरे साथ इंडिया खड़ा है, सही, या मुमकिन है इंडिया भी जिसके बलबूते पर चौड़ा होता है हमें पता है, हाँ, वो बदबख्त इसराइल है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और ये जितने भी दरिंदे हैं और इंसानियत के दुश्मन हैं, ये सारे के सारे जमा हो जाएं, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ क्या बात है, सकते। ये माशाअल्लाह। वो आमीन, वतन आमीन। अजीज़ है, ये वो मुल्क पाकिस्तान है जो कि माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर वजूद में आया था, और ये अल्लाह की ख़ास नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, उनकी हिम्मत, उनकी जुर्रत और उनकी दिलेरी पर कि इंडिया ने भी अपना शौक़ आजमाना चाहा, हाँ, उसने मुंह की खाई, सही। और आज अफ़गानिस्तान समझता है कि मैं बड़ा हीरो बन जाऊंगा, हाँ, लेकिन उसने तो बहुत थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सबक सीख लिया होगा, हाँ, मज़ीद इंशाअल्लाह वो सीखेगा। तो बहरहाल हम अपने उन तमाम जवानों को सलाम अकीदत पेश करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की वो हसीन माएँ अपने जिगर के टुकड़े इस वतन की हिफाजत करने के लिए कुर्बान करना जानती हैं और किए भी हैं। तो हम अपने तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं अपनी पाक फ़ौज के लिए कि अल्लाह ताला कदम कदम पर हमारी पाक फ़ौज की मदद फरमाए। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की आपने। एक नात जो है वो मेहदी की तरफ बढ़ते हैं। जी मेहदी, आप एक खूबसूरत कलाम को इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाइए, बिस्मिल्लाह की। और यूं कलाम पढ़ें कि वो गिलगित बिल्तिस्तान की जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं वो भी सुने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की वीनस एंटरटेनमेंट चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ मदद किया। उसके बाद जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक बेहतरीन कलाम जो कि जिस कलाम पर रजा बरी वंगश भाई का, जो कि रब प्रोडक्शन के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, और उसी कलाम के चंद अशार आपकी नज़र करूँगा। और उस कलाम की खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये है कि वो कलाम मुख्तलिफ़ 6 ज़बानों में मुश्तमिल है, जिनका 6 के 6 अशार मैं आपको सुनाऊँगा। अल्लाहु लतीफ़ अल्लाह, 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 अल्लाहु लतीफ़ अल्लाह।
जैसा तूने चाहा बस वैसा ही बना देना। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। माना के गुनाहों ने घेरा है मुझे यारब, माना के गुनाहों ने घेरा है मुझे यारब। भटकूं जो मैं दुनिया में तू राह दिखा देना। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। बलती ज़बान में कि दुनिया ला वफ़ा में सूख दुनिया पोला चार्गे सूख दुनिया ला वफ़ा में सूख दुनिया पोला चार्गे सूख रंग सितारे गज गोए खा। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। और शीना ज़बान में शेर है कि रेज़ा कई तो हनो मालिक ना फिकर हिन ना मट गम है। रेज़ा कई तो हनो मालिक ना फिकर हिन ना मट गम। हज के थारी मस मिट खा। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। पछतो है कि खातिर दा हुसैन मौला खातिर दा सानी ज़हरा खातिर दा हुसैन मौला खातिर दा सानी ज़हरा जागीर दा अली अकबर के वक़ूए हुसैन रज़ा। अरे मामा का तापूरा अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। आखिरी और सिंधी शेर है कि मुझा खालिक करीमा है मुझा खालिक रहीमा है मुझा खालिक करीमा है मुझा खालिक रहीमा है। तू जिधर खा सवाली को तू जिधर खा सवाली को खाली खालिक भला किए वेंदो। अल्लाह लतीफ़ अल्लाह अल्लाह लतीफ़ अल्लाह। जैसा तूने चाहा बस वैसा ही बना
سلامت رہیے مہدی، اللہ آپ کی آواز میں مزید وسعت عطا فرمائے، آپ اسی طرح گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پہ چلتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے عبادات رمضان۔ حضور میں ریتو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں ریتو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں ریتو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں ریتو ساری۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر سے عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سمی نے جیسے پڑھا یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے، تو اللہ پاک ہم تو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے اس در کا دیدار نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
بریک پر ہمیں کچھ اور نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. ایک اور گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. اسماء عدنان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کی طرف بھی بڑھیں گے تاکہ آپ ہمیں ایک خوبصورت کلام سنائیں. جی. اور ایک اور علامہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اہل تشیع مکتب سے آپ کا تعلق ہے, گلزار حسین شاہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس بریک میں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اب ذرا ہم آتے ہیں حافظ دانش کی طرف. حافظ صاحب, سیرت محمد مصطفیٰ, آپ کی شخصیت پر, آپ کی حرمت پر, آپ کی عزت پر ہم, ہمارے بعد, ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے سب قربان. کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے ہیں جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. شاعر کہتا ہے, ہو لاکھوں سلام اس آقا پر, دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا منشور دیا, کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ لے, اس کو دہرا لے, اس پر عمل کر لے, اس کی تمام مشکلیں ختم. کوسچن مارک جو ہوتے ہیں نا, کوسچن مارک ختم ہو جائے گا آپ کی لائف سے. ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں. سر میں بائک چلانا سیکھ رہا ہوں, سر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر سیکھنا چاہ رہا ہوں, میرے کو فلاں آیت سمجھ نہیں آ رہی, میرے کو فلاں چیز سمجھ نہیں آ رہی. ہم یہ اس بات کو دہرائیں, ہم اس بات پہ غور و فکر کریں. 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے جو دورانیہ ہے دن کا, 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے, اس میں ہم قرآن پاک کو کتنا وقت دے رہے ہیں, اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریویژن کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کوئی وقت نہیں دے رہے. مسجد میں چلے گئے, امام صاحب نے اگر نماز پڑھا دی, جو ہم نے وہاں پہ تلاوت سن لی وہ سن لی. اگر جمعے کے خطبے میں اگر ہم کچھ دیر پہلے چلے جائیں, امام نے کچھ بیان فرما دیا تو فرما دیا. ہمیں زحمت نہیں ہوتی کہ ہم خود کبھی مطالعہ کریں سیرت پر. ہم صرف اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں مشکلوں کا حل نظر کیوں نہیں آ رہا. تمام مشکلوں کا حل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, تمام مشکلوں کا حل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. زبردست, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور گلزار حسین شاہدی صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خوبصورت گلدستہ دیا, ایک خوبصورت دین دیا. پھر وہ دین آپ کے گھر سے باہر آتا ہے, وہ صحابہ کو بھی گلے لگاتا ہے, سب کو مسلمان کرتا ہے, سب کو ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے. کیا ہم نے آپ کے دیے ہوئے دین کو صحیح سمجھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا کہ ہمیں یہاں پر بلایا اور وقت دیا کہ ہم سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر گفتگو کر سکیں. یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن مجید یہ در حقیقت ہمارے لیے دو چیزیں ہیں, ایک سیرت نبوی ہے اور ایک قرآن مجید ہے. یہ دونوں ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہیں, اور قرآن تو خیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دستور حیات بھی ہے. اور جیسا کہ ابھی میرے برادر نے سورہ احزاب کی ظاہراً آیت کی تلاوت کی کہ خداوند متعال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, لیکن اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں یہ کوسچن مارک ہے, سوالیہ نشان ہے. جی. اور ہم صرف باتوں کی حد تک ہی ہوتے ہیں یا عملاً بھی ہماری زندگی میں کچھ ہے؟ کسی حد تک خیر عملی طور پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن پیغمبر اکرم کی سیرت کو پورے طور پر اپنی عملی زندگی میں لے کے آنے میں ہم ابھی تک ناکام رہے. افضلیت جب رسول پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے آخری نبی ہیں اور آپ تمام انبیاء کے سردار نبی ہیں. کتنی بڑی افضلیت ہے آپ کی. میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں نا. دیکھیں ایک حدیث قدسی ہے, لولا کلما خلقت الافلاک. اے نبی اگر ہماری مشیت میں آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو یہ افلاک کو ہم خلق نہ کرتے. سبحان اللہ. تو افلاک کے اندر وہ 1,23,999 انبیاء بھی ہیں اور باقی سارے انسان قیامت تک آنے والے تمام انسان بھی افلاک میں شامل ہیں. تو اس سے بڑی فضیلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اور
بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات افلاک بنے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بنے ہیں. تو خداوند متعال کی مشیت میں پیغمبر کو خلق کرنا تھا, افلاک کو خلق فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دانی صاحب ذرا آپ کی طرف بھی بڑھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کہ جن پر اگر کچرا بھی پھینکا گیا تو اس کے باوجود بھی جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ بوڑھی عورت بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے گئے. ہم اگر آج کے اپنے دور میں دیکھیں تو ہم اگر کوئی ہمارے لیے ایک الفاظ برا بولتا ہے تو ہم اس سے بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں, اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اخلاق کا کیا درس دیتی ہے ہمیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی ان کے اندر قوت برداشت بہت تھی, اور آج کی نوجوان نسل عدم اعتماد کا شکار ہے اور قوت برداشت ان سے ختم ہو چکی ہے. ذرا سی بات پر ہمیں لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. مطلب آج کا جو ماحول بن چکا ہے, آج کا ماحول بہت معذرت کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے جہالت کا دور ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ جو جہالت کے کام ہو رہے اس کو ختم کرنا, مگر آج کے دور میں بھی جہالت والے کام ہو رہے ہیں تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میرا اپنے آپ سے سوال ہے کہ میں کس چیز کا مسلمان ہوں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کی کہانی, تمام احادیث میرے پاس موجود ہے. میں اس کو پڑھتا بھی ہوں, میں اس کو سنتا بھی ہوں, میں سناتا بھی ہوں, میں بیان بھی کرتا ہوں, لیکن میں خود اور آپ ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ عمل اگر ہم عمل پہ آ جائیں تو جو سوال آپ نے کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے. ایک بار بھی نہیں پھینکتی تھی, روزانہ پھینکتی تھی. غالباً ایسا ہے کہ 40 روز تک وہ پھینکتی رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نماز کے لیے جا رہے تھے اور اس دن کوڑا کچرا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ خیریت ہے آج وہ آئی نہیں. تو اس کے گھر پہ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں بیمار ہے, تو اس کی تیمارداری کی, اس کی عیادت کی. ہم اپنے آپ کو دیکھے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کوئی ایک پوسٹ کر دے ہم پورا لشکر لے کے چلے جاتے لڑنے کے لیے. تو میں آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم اس نبی کے ہی امتی ہیں جو معاف کرنے کا بولتے تھے؟ بہت خوبصورت بات کہ آپ نے ہم نے معاف کرنے کو کمزوری سمجھا ہے. معاف کرنا یہ اخلاقی طاقت ہے, اخلاقی طاقت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کیا وہ جو بتا کر گئے امت نے اس پہ 100% عمل کیا یا کہ 100% نہیں کیا؟ اس پہ روشنی ذرا ہم اقبال یوسف ناگوری صاحب سے ڈلوا لیتے ہیں. سر, کلام پاک ایک, اللہ ایک ہے نا, لیکن مسلمان ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس میں. ٹھیک ہے, علمی اختلافات سب کے ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہم صحیح جا رہے ہیں؟ سیرت نبوی کو, اس رسی کو ہم نے صحیح مضبوطی سے پکڑا ہے؟ جی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کی سیرت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا, لیکن خامی ہماری ہے کہ عمل پر نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں جن کی قوموں کی عمریں تقریباً 1000 سال 1100 سال تھیں. ایک بوڑھی عورت نے آپ سے سوال کیا کہ بھئی ایک ایسے نبی آئیں گے, ایسا دور آئے گا جن کی کل عمر ہی 60 سال اس سے تن ہوگی, اور وہ ہماری ہے. سبحان اللہ. تو انہوں وہ بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری 1100 1200 سال ہوتی ہے, کس طرح کریں گے وہ؟ تو آج جو الحمدللہ میں اپنے آپ سے کروں گا کہ میری عمر 58 سال ہے, 59 شروع ہو چکا ہے. دادا بھی ہوں, نانا بھی ہوں, اور ماشاءاللہ سب کچھ, میری بچے جوان ہیں, بچے میرے جوان ہیں, اور میں نے ساری بہاریں دیکھ لی, 3 ادوار میں نے دیکھ لیے, 71 کی جنگ سے لے کے اور اب تک کے جو تمام جو میں سیاسی گفتگو کرتا ہوں آپ سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فتنوں کا دور ہوگا. یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہ آخری دور ہے. اللہ, یعنی کہ فتنوں کے دور ہے نا سر. فتنوں کا دور ہے. یہاں پہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. چھوٹی سی عبادت, یعنی وہ صحابہ اور انبیاء نے درخواستیں کی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی امتیں پیدا کر دے. یعنی کہ اتنی, مطلب اتنی ایک قیمتی امت ہے اس امت میں, مطلب چھوٹی چھوٹی آپ کی جو ہے, مطلب کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں, بڑی مطلب نیکیوں میں شمار ہے. بے شک, بالکل. دیکھیں نا, آپ کی اس میں بھی نکل کے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں, 5 جو وقت کی 60 تھی, آپ سے وسلم روئے کہ نہیں بھائی میری امت میں بوجھ ہے. سبحان اللہ. 5 آپ نے کروائیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ 5 جو ہم کر رہے ہیں نا, اور جو کر رہے ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. ہاں, اس میں ایک پہلو ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو, ہمیں خود عمل کرنا چاہیے, اور کم از کم اس نماز کی پابندی کر لیں. ایک جھوٹ بولنا آپ چھوڑ دیں, تمام برائیاں آپ کو ختم. کیا بات ہے, یہ میسج ایک جو جھوٹ ہوتا ہے نا صاحب, ایک جھوٹ, فون آ رہا ہے میرے پاس, جی میں بزی ہوں, میں کورنگی میں ہوں,
ہوں میں صدر میں لیکن کورنگی میں ہوں. اچھا جی ابھی میرا فلاں ہے. دیکھیں یہ ہم نے عادت بنا لی. یورپ میں گیا, آپ یقین مانیں اتنے سچے لوگ, صرف کلمہ نہیں ہے ان میں, باقی تمام انہوں نے اسلام کو اپنایا. ان کا اخلاق دیکھیں, ان کا طور طریقے دیکھیں, جھوٹ نہیں بولتے. کوئی بھی چیز, ایک میں نے ہسٹن سے خریدی, وہ لی میں نے چیز تو کوئی میرا خیال سیل میں تھی, 5 یورو کی تھی وہ, میں نے لی. لینے کے بعد جب میں نے لی وہ تو اس نے مجھے بتایا, حالانکہ سیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بھائی اس میں یہ فلاں خرابی ہے, بتائیں. اور ہم خرابی کو چھپا کے بتاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہم ختم کرتے ہیں نا, صرف یہ امت ایک جھوٹ ختم کر دے, آپ یقین مانیں ہم تمام برائیوں سے. چلیں, اقبال ناگوری صاحب کا سر میسج بھی آ گیا, اور انہوں نے بالکل اچھا میسج دیا کہ اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے, وہ ہمارے سیاستدان تھے, سابق ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا تھا, وہ کہتے تھے وہ جی فلاں آدمی کھاتا سیب ہے بتاتا کیلا ہے. تو ہمیں اب یہی نہیں پتا کہ ہم سچ کب بولتے ہیں, جھوٹ کب بولتے ہیں. اور گلزار حسین شہیدی صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اعلیٰ نبی ہمارے کہ شاید دوسری امتیں رش کھاتی ہوں کہ یار ان کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں. پھر آپ کے گھرانے نے بھی وہ ثابت کر دیا کیا کہ دین اسلام پر, اپنے نانا کے دین پر سب لٹا دینا ہے, لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہے, ہاں ڈٹے رہنا ہے. تو میسج کیا دیں گے, ہم صحیح جا رہے ہیں یا ابھی ان چیزوں پہ ہم نے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور امت کو یکجاں کرنا ہے, نہ کہ فرقہ واریت پھیلانی ہے, نہ کہ ہم نے ڈیوائڈ اینڈ رول اور انتشار پھیلانا ہے. جی, سورہ آل عمران میں ظاہراً حافظ اگر بیٹھے ہیں تو تصحیح کریں گے. خداوند متعال فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس وقت تک تم بہترین امت ہو جب امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے رہو گے. سبحان اللہ. جس دن ہم امر بالمعروف اور نہی از منکر سے ہاتھ اٹھائیں گے, اس دن ہم اس بہترین امت سے خارج ہو جائیں گے. اگر ہم میں سے ہر کوئی آج دیکھیں کہ اگر امر بالمعروف کرتا ہوں, نہی از منکر کر رہے ہیں, تو یقیناً بہترین امت میں شامل ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں وہ بہترین امت میں شامل نہیں ہے. اگرچہ آپ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں, اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کیوں نہ پڑھیں, لیکن یہ جو اصول قرآن کے بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہیں تو بہترین امت میں شامل ہیں. اگر ان پر عمل پیرا نہیں ہیں تو بہترین امت میں شامل. علم ایک بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جائیں, لیکن آج بھی ہمارے گلی محلوں میں ابھی تک نور و بشر کی ہی باتیں ہیں. تو ان کو اویئر کون کرے گا, ایجوکیٹ کون کرے گا؟ یہ علماء کی ذمہ داری. دیکھیں یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے نا, اس میں سب کی ذمہ داری ہے. بعنوان بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے. ہاں علماء جہاں پر سکھانے کا مقام آ جائے, موقع آ جائے, وہاں پر علماء یقیناً دریغ نہیں کریں گے, لیکن اس کے لیے بھی باقی عوام الناس بھی, سیاستدان بھی, دیگر معاشرے کے افراد بھی علماء کے ساتھ دیں گے تو یہ جو غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے یہ تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے. غیر تعلیم یافتہ طبقہ. اور پھر الفاظوں کا چناؤ ایک بڑا ہنر ہوتا ہے کہ آپ ایسا چناؤ کریں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو, اور کہتے ہیں نا بات بھی پوری ہو جائے. اور ندرت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم جو ہے اسما کی طرف بڑھتے ہیں. اسما ایک خوبصورت سے کلام کو عبادات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیے. بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میں رسول اللہ
रसूल अल्लाह तुम ही हो हर दुखी दिल का सहारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। हमें कहा जा रहा है वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर